حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس باب کے اندر ان حدیثوں کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں. اور یاد رکھنا کہ یہاں روزہ سے مراد فرض روزہ نہیں ہے بلکہ نفلی روزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھتے تھے. اس سلسلہ کی 2 حدیثیں جو ہیں یہ گزشتہ سے پہلے جمعۃ المبارکہ پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد تیسری حدیث جو ہے اور جو مسلسل ترتیب کے مطابق حدیث نمبر 288 ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن ابی بشر قال سمعت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدینہ الا رمضان. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سے یہ حدیث محدث محمود بن غیلان نے بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام ابو داود نے بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی. وہ اس حدیث کو حضرت ابو بشر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور ابو بشر جعفر جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور و معروف اور عظیم شاگرد تابعی کبیر امام سیدنا سعید بن جبیر شہید رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جو کہ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا. یہاں تک حدیث کی سند تھی، یعنی جو راوی یا رپورٹرز ہیں ان کے ترتیب وار ناموں کا ذکر تھا. ان میں ایک خاص بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے تابعی امام ہیں اور شہید ہوئے ہیں. یہ اس ابتلا میں، اس آزمائش میں، اس امتحان میں جو کہ حجاج بن یوسف کی طرف سے مسلط کیا گیا تھا اہل ایمان پر. تو حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کروایا تھا. اور وہ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادے اور جلیل القدر ائمہ اہل بیت میں سے، بہت بڑے علماء صحابہ میں سے ہیں. اور ان کا لقب جو ہے صحابہ کرام میں ترجمان القرآن کے لفظ کے ساتھ مشہور ہے کہ قرآن پاک کی ترجمانی فرمانے والے، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی اور آگے ان سے پھر بے شمار لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ پڑھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی جو کہ بہت بڑے امت کے محدث
بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے ماہر لغت عربی ہیں۔ آپ نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قرآن کریم کی آیات میں یا آیات کے الفاظ میں جتنی تفاسیر جو ہیں یہ ان تک پہنچی ہیں، ان کی تفسیر جو ہے حضرت امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ قرآن پاک کی مکمل تفسیر جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کر کے تو ایک کتاب کی شکل کے اندر جمع کر دیا۔ اس کا نام ہے تنویر المقباس من تفسیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تفسیر جو ہے یہ بحمدہ تعالیٰ چھپ کر مارکیٹوں کے اندر موجود ہے۔ بندہ گنہگار کے پاس بھی اس کا ایک نسخہ پرانا مصر کا چھپا ہوا لائبریری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے علاوہ فقہی مسائل کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور مجتہد تھے صحابہ کرام میں سے، جو مجتہد صحابہ ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عربی زبان و ادب پر ان کا بہت وسیع علم تھا، یعنی قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ حضور اس کا معنی، اس لفظ کو جب پرانے عرب جب بولا کرتے تھے تو اس کا کیا معنی وہ سمجھتے تھے، تو چونکہ قرآن پاک عربی مبین کے اندر نازل ہوا ہے تو وہ فوراً پرانے زمانے کے شاعروں میں سے کسی شاعر کا ایک شعر جو ہے وہ پڑھ دیتے جس کے اندر اس شاعر نے اس لفظ کو استعمال کیا، جی، اور اس کا معنی جو ہے اس سے ظاہر ہو جاتا، واضح ہو جاتا، اور یہ شان بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، اس وقت ان کا یقین کے ساتھ نام مجھے حاضر نہیں، ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری کے اوپر تھے، تشریف لا رہے تھے کہیں سے، تو وہ صحابی دوڑ کے گئے اور جا کے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سلام کیا اور مصافحہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت کرام کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے ساتھ محبت اور تعظیم کا اظہار کریں، تو اس لیے میں گویا یہ کام کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور اتر کر تو آپ نے ان صحابی کے ساتھ پھر مصافحہ فرمایا اور مصافحہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اتر کر سواری سے ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضور کی امت کے جو اہل علم ہیں، حضور کی امت کے جو علماء ربانیین ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کا اکرام بجا لائیں اور ہم ان کی عزت افزائی کریں، اور لوگوں کی یہ شان تھی۔ جی، آج کل تو اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، کوئی مولوی ہے تو کوئی سید صاحب آ جائیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ سید صاحب کی کوئی عزت وغیرہ، کوئی ان کا احترام بجا لانا، آج کل کی بات کرتا ہوں جی۔ اور اگر کوئی سید صاحب ہیں تو چاہے کتنے ہی ان پڑھ ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، یہ اکثر رواج جو ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، وہ اس اکڑ میں رہتے ہیں کہ ہم سید ہوتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، ہاں جی، تو اس لیے ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، نہ ہمیں کسی عالم کی دستبوسی کرنی چاہیے، نہ ہمیں کسی عالم کی عزت کرنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے کہ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔
سادات کی تعظیم جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہے، وہ کرنی چاہیے. اور جہاں تک علماء ربانیین کی عزت کا یا ان کے احترام کا تعلق ہے تو سادات کرام جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں، آپ کے مصلی اور آپ کے ممبر و محراب کے جو وارث ہیں جی، ان کی وہ تعظیم بجا لائیں. اسلام نے اسی طرح ادب و آداب سکھلائے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفلی روزے رکھنے شروع فرماتے تو ہم دیکھنے والے یا اس کا علم رکھنے والے یہ کہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلسل روزے رکھتے ہی جائیں گے، اب سرکار روزہ چھوڑیں گے کبھی نہیں. یہ نفلی روزے کی بات ہے. پھر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روزے افطار کرتے ہوئے ہم دیکھتے تو مسلسل سرکار روزہ افطار فرماتے جاتے، روزہ افطار فرماتے جاتے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا کہ اب سرکار نفلی روزہ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. تو یہ ان کا مشاہدہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما صام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہرن کاملا منذ قدم المدینہ، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تب سے آپ نے پورے ایک مہینے کا روزہ نفلی، کسی بھی پورے مہینے کا نفلی روزہ سرکار نے نہیں رکھا. ہاں مگر رمضان مبارک کا روزہ جو ہے پورے کے پورے مہینے کا سرکار رکھا کرتے تھے. اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اس خیال سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائیں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر افطار بھی کثرت سے فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ تھی اس کی امت کے اوپر شفقت فرمانا. صدقے جائیں اس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس کو ہم گناہ گاروں کی تکلیف اور ہم گناہ گاروں کی مشقت میں پڑنے کا اس زمانے میں اس وقت میں بھی احساس تھا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپنی امت کے اوپر. پتہ چلا کہ مکمل روزے صرف ماہ رمضان کے رکھتے کیونکہ وہ فرض ہیں، اور باقی اس کے علاوہ کسی بھی ایک مہینے کے پورے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے. ایک حدیث آپ حضرات کو سنا دوں جس کو امام سیدی میرک شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے اپنی شرح مشکات کے اندر. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، انہوں نے فرمایا دو شخص تھے تو وہ مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے فاصلے کے اوپر تشریف فرما تھے کہ وہ دونوں آپس میں عبادت کے بارے موضوع پر، نفلی عبادت کے موضوع پر گفتگو کرنا شروع ہوئے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا کہ بھئی میں تو مسلسل ہمیشہ رات جو ہے اس میں جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں اور نوافل وغیرہ پڑھتا ہوں، اور ساری رات میں کبھی سوتا نہیں، میں نفلی عبادت کرتا رہتا ہوں. انہوں نے اظہار فرمایا اپنی عبادت کا، اپنی عبادت کے اندر جو مشقت تھی، جو ان کی ریاضت تھی، مجاہدہ تھا اس کا. تو دوسرے نے جس وقت سنا تو دوسرے نے کہا کہ وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا، انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں رات کو تو شب بیداری نہیں کرتا یعنی مسلسل، مگر یہ کہ میں ہر دن کا روزہ رکھتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں یعنی نفلی روزہ، اور مسلسل رکھتا چلا جاتا ہوں، اور یہی میری عبادت ہے، یہی میرا مجاہدہ ہے. ان دونوں کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے تھے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو متوجہ کر کے اپنی طرف، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اما انا فاصلی وانام. آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو بتایا اپنی عبادت اور مجاہدے کا حال، تو سنو اب میری عبادت اور مجاہدے کا حال کیا ہے. یہ ہے کہ انا فاصلی وانام، کہ میں روزانہ رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، نفلی عبادت بھی کرتا ہوں، اور روزانہ رات میں سوتا بھی ہوں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، اور میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں چند دن نفلی روزے رکھنے کے بعد پھر مسلسل روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی رہتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ تم دونوں کا یہ مجاہدہ اور تم دونوں کی یہ ریاضت جو ہے یہ حد اعتدال سے باہر ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول مبارک بیان فرما دیا. وہ اس لیے بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ نمونہ ہے. تو وہ نمونہ کیوں فرمایا آپ کو نمونہ؟ اس لیے کہ نمونہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کو دیکھ کر تو اس کا اتباع کیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر تو اسی طرح کیا جاتا ہے، اس کو نمونہ کہتے ہیں. تو یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے میں یعنی نفل اور زیادہ نفلی روزے رکھنے میں اتنا ثواب یا اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت اور جتنا ثواب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ جو ہے یا آپ کی جو سنت مبارکہ اس کے اوپر عمل کرنے میں. مطلب یہ ہے کہ پوری عمر کوئی آدمی عہد کر لے کہ میں ساری رات شب بیداری کروں گا، نوافل پڑھوں گا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں نفلی عبادت بھی کرتا ہے اور باقی حصے میں وہ سوتا بھی ہے، تو ثواب جو ہے ائمہ فقہا یہ فرماتی ہیں کہ اس دوسرے کا زیادہ ہے. پہلے کا ثواب زیادہ نہیں، اس کی محنت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، مگر ثواب دوسرے کا زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے یا یہ عہد کر لیتا اپنے دل سے کہ میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا، ہر روز زندگی میں روزہ نفلی رکھتا جاؤں گا، اور وہ رکھنا شروع کر دے، تو اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو کبھی کبھی روزے بھی رکھ لیا کرے نفلی، اور کبھی کبھی نفلی روزے جو ہے ان کو چھوڑ بھی دیا کرے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کا مجاہدہ زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. بات سمجھ گئے نا؟ کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بات نفلی عبادت کی کہ زیادہ یا کم ہونے کی نہیں، بلکہ بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نمونہ کس نے اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اچھی طرح آپ سمجھ گئے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روزہ یہ ہے کہ آدمی مسلسل اپنی زندگی میں روزے رکھتا چلا جائے، یعنی نفلی روزہ. اس کی ایک صورت یہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پر مشقت اور سب سے زیادہ مشکل روزہ جو ہے وہ ہے صوم داود علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے نبی داود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے وہ سب سے مشکل روزہ ہے. کانا یصوم یوما ویفطر یوما، کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ، اور دوسرے دن وہ روزہ چھوڑ دیتے تھے، پھر تیسرے دن روزہ رکھتے، پھر چوتھے دن روزہ چھوڑ دیتے. یہ سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ پر مشقت روزہ کیوں ہے؟ اس لیے اس کے اندر جیسے کہ مسلسل روزے رکھنے والا جو ہے چند دنوں کا روزہ رکھنے کے بعد
اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا معمول بن جاتا ہے، اس کو کوئی مشقت یا کوئی اشکال روزہ رکھنے میں اس کو نہیں ہوتا، بلکہ آسانی کے ساتھ اب وہ روزے رکھتا چلا جاتا ہے۔ مگر جو آدمی ایک روزہ رکھ کر دوسرے دن افطار کرتا ہے تو اس کے بعد جب روزہ رکھے گا تو وہ پھر نئے سرے سے ہی روزہ رکھ رہا ہے، عادت والی بات وہاں کوئی نہیں، اس لیے وہاں مشقت ہی مشقت ہے، مشکل ہی مشکل ہے معاملہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جو شخص، اے میرے امتیو، میری امت میں سے جو شخص ہر چاند مہینے کے اندر 3 جو روشن راتوں والے دن ہیں، ایام 20 جن کو کہتے ہیں، روشن راتوں والے جو دن ہیں، یعنی 13واں دن چاند کا، اور 14واں دن اور 15واں دن، یعنی جو آنے والا دن ہے یہ 13واں ہے، رجب المرجب شریف کا۔ تو میرا خیال ہے بسم اللہ پڑھیں اسی سے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر چاند مہینے میں سے یہ جو روشن ترین راتیں ہیں ان کے دنوں کا روزہ، 3 روزے، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ کا جو شخص تم میں سے روزہ رکھے فقد صامت دہرا کلہ، تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھ لے۔ دیکھیے رمضان المبارک کے روزے تو پورے مہینے کے رکھنے ہی ہیں، سب نے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ تو ادا ہو گئے رکھنے سے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ 3 جو ایام ہیں، 13، 14 اور 15، ہاں جی، ان دنوں کے روزے جو ہے وہ رکھے تو وہ ایسا ہی ہے 3 دن کا روزہ رکھ کر گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ پھر اگلے مہینے کے 3 دن ہیں، ان کا روزہ رکھ کر پورے مہینے کا روزہ۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے اس ایک نیکی کے 10 گنا، یعنی نیکی ایک کی ثواب 10 نیکیوں کا۔ روپیہ 1 خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ثواب 10 روپے کا۔ اسی طرح روزہ 1 رکھا تو ثواب، یعنی نفلی روزہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کرم نوازیاں ہیں مولا تعالیٰ کی اس گنہگار امت پر کہ روزہ 1 رکھتے ہیں اور ثواب ان کو 10 دن کے روزے کا ہوتا ہے جی۔ 13ویں ہو گئی، اب 14ویں کا روزہ رکھا تو 10 دن اور 15ویں کا روزہ رکھا تو پھر 10 دن، اور کتنے ہو گئے؟ اب 30 ہو گئے نا پورے مہینے کے۔ تو اس طرح یہ صرف ان 3 ایام کے روزے آدمی رکھ لے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے ساری زندگی اور ہمیشہ روزہ رکھتا رہا جو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ شکایت آئی۔ یہ شکایت کون لائے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، مشہور جرنیل صحابی، بہت بڑے اکابر علماء صحابہ میں سے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ جو ہے، میں نے ایک اچھی سی لڑکی تلاش کی اس کی شادی کے لیے، پھر اس کی شادی کر کے تو اس کو علیحدہ ایک گھر دے دیا اور کہا کہ اس میں تم میاں بیوی دونوں رہا کرو، گزر بسر یہاں کرو۔ تو چند دن گزرنے کے بعد میں خیر خبر ان کی معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ میں نے اپنی بہو کو جا کے سلام کہا، بیٹا میرا گھر پہ نہیں تھا، تو اس نے سلام کا جواب دیا اور بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ مجھے عزت والی جگہ پر بٹھایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہو سے یہ کہا کہ بیٹی کافی دن ہو گئے ہیں آپ کے نکاح کو، تو میں ذرا خیر خبر لینے کے لیے آیا ہوں، تو بتائیے
کہ کیسی ہے تم لوگوں کا آپس میں کیا سلوک ہے، تم لوگوں کا آپس میں کیا سلوک ہے، اور عبداللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے. تو بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ سارا دن وہ روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات وہ قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور ان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہاں جی، یہ رات کے آغاز سے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور فجر طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سحری کھاتے ہیں اور اس کے بعد روزے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو واللہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تو ان کا یہی معمول دیکھا. وہ سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے کہ بے التفاتی ہے، اپنی جوان بیوی کی طرف توجہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شکایت سن کر آپ نے حضرت عبداللہ کو بلا لیا. بلوا کر تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، میں نے ایسے ایسے سنا ہے تمہارے والد سے، تو کیا تمہاری بیوی جو ہے اس کا تم پر حق ہے، تو اس کے ساتھ کوئی تم پیار محبت نہیں کرتے اپنی بیوی کے ساتھ؟ تو عرض کیا کہ حضور مجھے تو عبادت سے ہی فرصت نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سب سے افضل ہے، عبادت والا کام. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے عبادت کرتے ہو تم، بتاؤ. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہر روز دن کا روزہ رکھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بس مہینے میں 3 دن کا ایام 20 دن کو کہتے ہیں تم روزہ رکھ لیا کرو، باقی دنوں میں افطار کیا کرو، روزہ نہ رکھا کرو. پھر عرض کرنے لگے کہ سرکار ہر روز رات کو میں بیدار رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر میں مصروف رہتا ہوں، نوافل پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. میں روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم کرتا ہوں. ہاں جی، تہجد کی نماز میں ایک قرآن پاک کا ختم کرتا ہوں. حافظ قرآن تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اے عبداللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ 40 روز میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرو. تو عرض کیا کہ حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں روزہ رکھنے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر ایک مہینے میں قرآن مجید کا ایک ختم یہ کرو. سمجھ رہے ہیں بات نا؟ تو عرض کیا کہ حضور میں اس سے بھی زیادہ یعنی شب بیداری کی قوت رکھتا ہوں اپنے جسم کے اندر اور استطاعت رکھتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر نہیں تو پھر 10 دن میں ایک مرتبہ 10 دن میں ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کا ختم کیا کرو. عرض کیا حضور میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر اس سے بھی زیادہ تم کرنا چاہتے ہو نا تو پھر یہ ہے کہ تم 3 راتوں میں قرآن مجید کا ختم جو ہے وہ کر لیا کرو، یعنی 10 پارے ایک رات میں، 10 سپارے دوسری رات میں، 10 سپارے جو ہے تیسری رات میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انی استطیع ازید من ذالک، حضور میں اس سے بھی زیادہ شب بیداری کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور جلدی قرآن پاک ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حکم دے دیا کہ بس اس سے زیادہ مت کرنا. پھر ارشاد فرمایا کہ لم یفقہ القرآن من ختمہ فی اقل من 3 ایام. سرکار نے فرمایا کہ جو شخص 3 روز سے کم میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک کا ختم کرتا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کے اس نے نہیں پڑھا. وہ ان کی مادری زبان عربی تھی اور قرآن پاک تو عربی مبین کے اندر نازل ہوا ہے، تو وہ مزہ لیتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر. تلاوت کرنے کا بھی مزہ آتا تھا اور اس کے جو معنی مفہوم مضمون ہے ان کو سمجھ کر بھی ان کو مزہ آتا تھا. تو عرض کیا کہ حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، مجھے پلیز آپ مجھے اور یعنی کم مدت میں قرآن پاک ختم کی اجازت دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا
یاد رکھو اے عبداللہ، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ لَحَقًّا، تیری جان جو ہے، تیری جو ذات ہے، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ اس کو تو راحت پہنچائے، اس کو تو منفعت پہنچائے، اس کو تو لطف و لذت کے ساتھ ہمکنار کرے، تیرے اوپر تیرے اپنے بدن کا بھی حق ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ لَحَقًّا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وہ بھی تمہیں ادا کرنا۔ چنانچہ بس وہ دل کے حسرت تو پوری نہ ہوئی، مگر سرکار کا حکم تھا کہ 3 روز سے کم میں قرآن پاک کو ختم نہیں کرنا، تو پھر یہی معمول ساری عمر کے لیے آپ نے بنا لیا۔ مگر جس وقت آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچے نا، طاقت کم ہو گئی، تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی رحمت اور شفقت سے مجھ کو فرمایا تھا کہ میں 40 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کروں ایک مرتبہ، مگر میں نہ مانا، میں نے سرکار کے ساتھ ضد کی، اصرار کیا، تو اب کاش کہ میں اس وقت اس پر عمل کر لیتا، اس رعایت کے اوپر، اور آج مجھے یہ مشقت اور یہ تکلیف جو ہے یہ اٹھانا نہ پڑتی۔ قیام بھی مشکل ہو گیا تھا، دن کا روزہ رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہوا تھا۔ تو یہ بات ہے، یہ جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان باتوں میں۔ اور نوجوانوں، میرے بیٹو، یاد رکھو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جوانا رہے طاعت امروز گیر کہ فردا جوانی نیایت سے پیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ او نوجوانا، اے آج نوجوانی ہی کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لے، ورنہ جب تو بوڑھا ہو جائے گا نا، اب تو سوچتا ہے کہ میں کبھی کون سا ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تو کل کو جب بوڑھا ہوگا تو اس وقت تو پریشان ہوگا کہ تجھ سے کیا کچھ نہ جائے گا، اور پھر تو دل کے اندر یہ حسرت تیرے ہوگی کہ کاش کہ میری جوانی کے دن پھر واپس آئے اور میں یہ سارے کام کروں۔ شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں دوسری جگہ، جوانا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ وہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں اللہ اللہ کرنے کی طرف رغبت کرنا، جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کی کوشش کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سنت پیغمبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وقت پیری میں شود گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فرماتے ہیں کہ جو ظالم خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے نا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا وہ، اور منہ میں دانت کو ہری رہتے، ہاں جی، ساری عمر جوانی کے وقت جب تک منہ میں دانت رہتے ہیں تو ظلم کرتا رہتا ہے، خونخواری کرتا رہتا ہے، کمزور جانوروں کا شکار کرتا ہے، ان کو مار ڈالتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ یہ ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ جس وقت بوڑھا ہو جاتا ہے تو منہ کے اندر دانت نہیں رہتے، جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی، تو فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ اس عمر میں جا کے تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہاں جی، کوئی پوچھے کہ اتنی بھیڑ بکریاں پھر رہے ہیں آپ کے آس پاس، تو آپ پکڑتے کیوں نہیں ان کو، آپ کیوں نہیں ان کو کھاتے پکڑ کے؟ تو جواب دیتا ہے جی کہ ہم نے توبہ کر لی ہوئی ہے، ہم پرہیزگار بن گئے۔ تو فٹے منہ ہے بھاجی، پرہیزگاری داتی ہے بھاجی، توبہ دا۔ میرے نوجوان بچوں، آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ جوانی کی عمر کے اندر یہ کام شروع کریں۔ تو نوجوان لڑکے جو ہیں ان میں سے کون یہ ایام 20 کے 3 روزے ہر چاند میں رکھنے کا وعدہ کرتا ہے اور کوشش کرے گا؟ کیوں جی، نوجوان بچوں میں سے، ماشاءاللہ، نوجوانوں میں سے، نوجوانوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔